الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 30واں پارہ، جز 30۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے ہم لاسٹ جز تک پہنچ چکے ہیں۔ اس 30ویں پارے میں 37 صورتیں آتی ہیں اور ہر صورت میں ایک ہی رکوع آئے گا سوائے سورہ النبا اور سورہ نازیات کے، ورنہ سارے آپ دیکھیں سورہ ایک ہی رکوع آتے ہیں۔ اسی لیے میں اب یہ نہیں بتاؤں گی کہ اس میں کتنے رکوع ہیں اور یہ اسپیسیفک نام اس سورے کو کیوں دیا گیا ہے، تاکہ ہم اپنا وقت بچائیں۔ سب سے پہلے سورہ النبا، یہ 78 نمبر سورہ آتی ہے۔ النبا کا مطلب ہوتا ہے خبر، اور خاص طر سے بڑی خبر کے لیے آتا ہے۔ یہاں اشارہ قیامت کی خبر کے بارے میں ہے۔ اس صورت میں اللہ کی نشانیاں اور قیامت کا بھی ذکر ہے، ساتھ ساتھ متقین کی جزا اور متقین نعمتوں میں ہوں گے، اس کے بارے میں آتا ہے۔ رکوع نمبر 1 ہے آیات نمبر 1 سے لے کے 30 تک، جس میں اللہ کی نشانیوں کے بارے میں آتا ہے اور قیامت کے بارے میں۔ ایک یاد رکھیں، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تب 3 طرح کے لوگ ہوئے تھے قیامت کے بارے میں بات کرنے والے، اور آج بھی اسی طرح کے 3 لوگ موجود ہیں۔ ایک تو پہلے سے ہی سرے سے ہی انکار کرتے ہیں کہ قیامت ہوگی ہی نہیں، قیامت کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو شک میں ہیں، اگر قیامت ہوگی بھی تو پھر ہم بچا لیے جائیں گے، اس طرح کہنے والے۔ اور تیسرے طرح کے لوگ مومن بندے ہیں جو قیامت پر پورا یقین رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ قیامت ہو کر ہی رہے گی۔ اس صورت کی پہلی چند آیتوں میں قیامت کا انکار کرنے والوں پر تنبیہ کی گئی ہے، ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ لوگ کس بات کے بارے میں پوچھ تاچھ کر رہے ہیں، اس بڑی خبر کے متعلق جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ضرور ان کو جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ ان کے قیامت کے انکار کا نتیجہ کیا ہوگا۔ پھر اگلی چند آیتوں میں اللہ کی قدرتوں کی ان نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ سب شہادت دے رہی ہے کہ انسان کو دنیا میں آزاد نہیں چھوڑا گیا ہے، بلکہ اسے ایک دن اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، جہاں اس سے سوال اور جواب ہوں گے۔ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جب وہ چاہے گا تب ایسا سور پھونکا جائے گا کہ سب قبروں سے نکل کر اس کی طرف چل پڑیں گے، آسمان اور پہاڑ سب منتشر ہو کے رہ جائیں گے۔ جہنم اس دن تمام سرکشوں کا ٹھکانہ بنے گی، اور وہاں کھانے اور پینے کیا ملے گا؟ وہاں پینے کھولتا ہوا پانی ملے گا اور زخموں کا پیپ ملے گا کھانے کے لیے۔ یہ ان کی سزا ہوگی جو دنیا میں مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اسی لیے جو چاہے اپنی مرضی کرتے تھے، کیونکہ ایمان نہیں تھا نا کہ قیامت ہونے والی ہے، سوال جواب ہونے والے ہیں۔ پھر رکوع نمبر 2 ہے آیات نمبر 31 سے لے کے 40 تک، جس میں متقین کو آخرت میں ملنے والے انعامات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ متقین یقیناً کامیاب ہوں گے، انہیں جنت میں ہر طرح کی نعمتیں ملے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اعمال کا پورا پورا ثواب ان کو ملے گا۔ قیامت کے روز کسی کو بھی رحمان کے سامنے بات کرنے کی مجال نہ ہوگی، اللہ سے جسے اجازت ملے گی وہی بات کر سکے گا۔ یہ دن ضرور آ کر رہے گا، جو شخص اس روز کی کامیابی چاہتا ہے
وہ آج کچھ کر لے۔ ہم نے تمہیں اس روز سے خبردار کر دیا ہے جب ہر شخص اپنے کرتوت دیکھ لے گا تو بدعمل افسوس کرے گا کہ کاش میں مر کر مٹی ہو جاتا اور حساب دینے کے لیے مجھے پیش نہ ہونا پڑتا۔ ایک تفسیر کے مطابق جانوروں کے لیے کوئی جنت اور جہنم نہیں ہے، لیکن اگر سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ لے لیا جائے گا اور پھر ان کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ اسی لیے یہ دیکھ کر جو بھی کافر ہوگا، سرکش ہوگا، وہ کہے گا کہ کاش میں بھی مٹی بن جاتا، لیکن انسانوں کو مٹی نہیں بنا دیا جائے گا، بلکہ ان کے لیے یا تو جنت ہے یا جہنم، چوائس رکھی گئی ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ النبا کمپلیٹ ہو گئی۔ اب سورہ النازیات، یہ 79 نمبر سورہ آتی ہے۔ النازیات کا مطلب ہے زور سے کھینچنے والیاں یا کھینچ کر نکالنے والیاں، مراد جان نکالنے والے فرشتے۔ اس صورت میں اللہ کے فرشتے اور ان کے جو فرائض ہیں وہ بتائے گئے ہیں، ساتھ ساتھ موسیٰ اور فرعون ان کے بارے میں آتا ہے، پھر کائنات کے مشاہدات کے بارے میں بھی، اور جنت اور دوزخ کا بھی بیان ہے اس کے اندر۔ رکو نمبر 1، آیات نمبر 1 سے لے کے 26 تک، جس میں فرشتوں کے فرائض اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں آتا ہے۔ اس سورت کے شروعات میں ہی جان نکالنے والے فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے، جو دو طرح سے جان نکالتے ہیں۔ ایک تو برے لوگوں کی جان بہت ہی سختی سے نکالتے ہیں، اور جو اچھے نیک لوگ ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، ان کی جان نرمی سے نکالتے ہیں۔ تو ان کی قسم کھائی گئی ہے کہ سختی اور نرمی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی قسم کہ جس ہستی کے ہاتھ میں ان ساری چیزوں کا نظام ہے وہ قیامت ضرور قائم فرمائے گا، یعنی قیامت ضرور آنے والی ہے۔ جب پہلی اور پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا، اس وقت قیامت کے انکاری بہت ذلیل ہوں گے۔ آج یہ ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائے گی تو کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ان کو بتا دے کہ یقیناً زندہ ہوں گے، لیکن تمہارا یہ لوٹنا بڑے خسارے کا ہوگا۔ ایک ہی چنگاڑ سے تم اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ گے۔ پھر آگے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی تاریخ تمہارے سامنے ہے کہ اللہ کے بندے کس طرح کامیاب اور حق کا انکار کرنے والے کیسے ذلیل ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرما کر فرعون کی طرف بھیجا گیا تو فرعون نے آپ کی بات نہ مانی۔ اس کو اللہ نے دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا کیا۔ اپنے آپ کو یہ رب العلیٰ کہتا تھا، یعنی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس طرح کہتا تھا۔ لیکن جب پانی میں ڈوب رہا تھا تب وہ اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکا تو لوگوں کو کیا بچائے گا۔ پھر رکو نمبر 2 ہے، آیات نمبر 27 سے لے کے 46 تک، جس میں قیامت کا انکار کرنے والوں کو اللہ کی قدرتوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، ساتھ ساتھ انکار کرنے والوں کے لیے سزا اور مومنوں کے لیے اچھی جزا کا بھی ذکر آتا ہے۔ قیامت کا انکار کرنے والے غور کریں کہ کیا اللہ کے لیے ان کا پیدا کرنا مضبوط آسمانوں کو بنانے سے زیادہ مشکل ہے؟ اس نے رات دن کا نظام قائم فرمایا، زمین بچھائی، پہاڑ قائم کیے، اس نے تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے اس میں فائدے رکھے، یعنی پانی اور غذا زمین میں رکھ دی۔ اے قیامت کے انکاریوں، ان نشانیوں پر غور تو کرو جو اللہ بتا رہے ہیں، کیوں قیامت کا انکار کرتے ہو؟ جب چھا جانے والی یعنی مصیبت اور ڈھانپ دینے والی قیامت کی گھڑی آئے گی، اس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا، اور جو لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے تھے وہ جہنم میں ہوں گے، جبکہ دوسری طرف اپنے رب سے ڈرنے والے متقی لوگ جو ناجائز خواہشات کے پیچھے نہیں چلتے تھے وہ جنت میں ہوں گے۔
پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ لوگ آپ کو زج کرنے کے لیے قیامت کی تاریخ یعنی ڈیٹ پوچھتے رہتے ہیں، آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں، اگنور کریں ایسے لوگوں کو۔ آپ کا کام قیامت واقع کرنا نہیں ہے بلکہ اس سے لوگوں کو خبردار کرنا ہے۔ آج ان کو قیامت بہت دور معلوم ہوتی ہے، مگر جب یہ اس کو دیکھیں گے تو محسوس کریں گے کہ دنیا میں صرف اور صرف ایک شام یا ایک صبح ہی ٹھہرے تھے، اتنے کم دن ہم اس دنیا میں رہ کے آئے ہیں۔ اس طرح وہ محسوس کریں گے۔ بولنے دو ان کو جو بول رہے ہیں، اگنور کریں۔ یہاں پر ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ دعوے کے کام کے وقت اگر کوئی اس طرح سے تکلیفیں آ رہی ہے لوگوں سے تو ان کو اگنور کرنا چاہیے۔ ہمارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے لوگوں تک، باقی اللہ پر چھوڑ دیں۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ النازعات کمپلیٹ ہو گئی۔ اب سورہ عبسہ، یہ 80 نمبر سورہ آتی ہے۔ عبسہ کا مطلب ہوتا ہے تیوڑی چڑھانا۔ اس نے تیوڑی چڑھائی۔ اس صورت میں ایک نابینا صحابی جن کا نام ابن ام مکتوم تھا، ان کے بارے میں بھی آتا ہے اور ہدایت کے بارے میں، ساتھ ساتھ آخرت کے درجات اور آخرت کا بیان، قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ ان آیات کا خلاصہ ہم کریں، ایک بیک گراؤنڈ یاد رکھیں کہ یہ جب آیت شروعات کی نازل ہوئی تھی، اس وقت ایک نابینا یعنی اندھے تھے ایک صحابی جن کا نام ابن ام مکتوم تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہیں کچھ دینی سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے تھے، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے چند سردار بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بات چیت کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نابینا صحابی تھے ان کی طرف توجہ نہیں کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے کہ یہ جو سردار ہے قریش کے وہ اسلام قبول کرے، ان کی طرف زیادہ ان کا دھیان تھا۔ اسی لیے اللہ نے شروعات کی چند آیاتیں جو نازل کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تمہارا دھیان ان کی طرف ہونا چاہیے جو مومن بندے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں نا، یہ بھی ایک بڑا پروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے قرآن نہیں لکھا بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر انہوں نے خود لکھا ہوتا تو کیا یہ بات لکھتے تھے وہ کہ اللہ کی طرف سے ایسی وحی آئی کہ ایسا نہیں کرو؟ خود کے بارے میں کوئی نہیں ایسا کہے گا۔ کہ سب سے بڑا پروف ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ قرآن نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے۔ یاد رکھے کہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں، کسی پیغمبر کا کلام نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ایسی بات ہی نہیں ہوتی، ایسے کوئی اپنے بارے میں لکھتا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، ایک ایک غور کرنے کی چیز ہے یہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ یہ قرآن بڑی مقدس کتاب ہے، یہ کتاب نصیحت ہے، جس کا جی چاہے نصیحت حاصل کرے۔ آپ سب سے زیادہ انہی کا خیال رکھیں جو دین کے طلب اور تڑپ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ ابن مکتوم جو تھے ان کے دل میں تڑپ تھی دین سیکھنے کی، اور جو بے پرواہی برتتے ہیں جیسے یہ سردار وغیرہ، ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ ان قرآن سے منہ موڑنے والوں کا برا ہو، یہ کس قدر ناشکرے ہیں۔ ان کو اپنی پیدائش اور موت بھول گئی ہے۔ جب اللہ چاہے گا ان کو مارنے کے بعد زندہ کر کے اٹھا کھڑا کرے گا۔ انسان غور تو کرو، پانی برسا، زمین پھٹی، اس سے غلہ، انگور، ترکاریاں، زیتون، کھجوریں، پھل، چارہ اور طرح طرح کی چیزیں اگیں۔ پھر جب قیامت آئے گی تو یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، ختم ہونے والا ہے۔ اس روز ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک کوئی نفسی نفسی کہے گا۔ اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، ہنسنے والے بہت خوش، اور کتنے ہی چہروں پر غبار اڑ رہی ہوگی اور سیاہی چھائی ہوگی کہ بد کردار کافر ہوں گے۔
یہاں پر ہماری سورہ عبسہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب سورہ تکویر، یہ سورہ نمبر 81 آتی ہے۔ التکویر کا مطلب ہے لپیٹنا۔ اس صورت میں قیامت کی ہولناکیوں کا منظر پیش کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ نزول قرآن کے بارے میں، صاحب قرآن کے بارے میں اور ان پر ایمان لانے کے بارے میں ہے۔ قیامت کیسے واقع ہوگی؟ یوں سمجھو کہ سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ ابھی سورج دکھ رہا ہے نا، اس کو لپیٹا جائے گا۔ واللہ عالم کیسے لپیٹا جائے گا۔ ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ آج چمکتے ہوئے ستارے نظر آ رہے ہیں نا، اس وقت ویسے شائنی اسٹار نہیں ہوں گے، بے نور ہو جائیں گے۔ پہاڑ اڑنے لگیں گے۔ کوئی دنیا کی قیمتی سے قیمتی مال کی بھی پرواہ نہیں کرے گا، یوں ہی چھوڑ دے گا۔ وحشی جانور اکٹھے ہو جائیں گے، جو جنگلی جانور ہیں وہ بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ سمندروں میں آگ لگ جائے گی، سمندر پانی کے اندر آگ لگے گی۔ زندہ دفن کی جانے والی بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں مارا گیا۔ اللہ ایسے والدین سے اتنا ناراض ہوگا کہ ان سے نہیں پوچھے گا، بلکہ ان بچیوں سے پوچھے گا کہ تمہارے والدین نے تم کو کیوں دفن کیا، کیوں تمہیں مار دیا۔ آج کل جب پتہ چلتا ہے کہ بیٹی ہونے والی ہے تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کو مار دیا جاتا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب وہ پیدا ہوتی تھی تب دفنایا جاتا تھا، اور آج کا میتھڈ الگ ہے، لیکن ہے وہی چیز۔ آگے فرمایا اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ تمہارا رپورٹ کارڈ تیار ہے، رزلٹ کا دن تیار ہے، دیکھو رپورٹ کارڈ کیا کیا کیے تھے۔ آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی۔ سوچے آسمان کی کھال، وہ بھی کھینچ لی جائے گی۔ جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا اور بھڑکے گی جہنم غصے کے مارے۔ جنت قریب کر دی جائے گی۔ اب ہر شخص اپنے اعمال کو دیکھ لے گا۔ تمام واقعات تمہیں اس کتاب کے ذریعے بتائے جا رہے ہیں، جس کو طاقت و بزرگ فرشتہ جبریل علیہ السلام لے کر اترا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ دیوانے نہیں ہیں، کیوں ان کو دیوانہ کہتے ہو؟ آپ نے اس فرشتے کو اصل شکل میں دیکھا ہے۔ آپ غیب کی باتیں بتانے میں بخیلی نہیں کرتے، کنجوسی نہیں کرتے۔ پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ جو سیدھی راہ چلنا چاہے اس کے لیے قرآن مجید نصیحت ہے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ پھر 82 نمبر سورہ، سورہ انفطار۔ انفطار کا مطلب ہے پھٹ جانا، جس میں انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا ہوا ہے اور قیامت کیسے واقع ہوگی، اور نیکوکار بدکار اپنے اعمال کے نتائج کیسے دیکھیں گے، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ فرمایا گیا جب قیامت واقع ہوگی تو ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے، تب اسے پتہ چلے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ تو گناہ کر رہا ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ اللہ کے کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور یہاں پر صفت بھی رب کریم کہا گیا ہے۔ کریم، الکریم کی صفت آئی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، ایک ایک ورڈ، ایک ایک آیات اور ایک ایک صفات بھی غور کرنے کے قابل ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا اسی نے تجھے پیدا کیا، پھر درست اور معتدل بنایا، یعنی تجھے مناسب اعضاء والا بنایا۔ سوچے کہ ہمارا ایک ہاتھ بڑا ہوتا، ایک چھوٹا ہوتا، یا ایک آنکھ بڑی ہوتی، ایک چھوٹی ہوتی، تو کس طرح ہم دکھتے۔ اور ایون غور کرے کہ دوسرے جانوروں میں جو چیزیں ہیں وہ اگر ہم میں ہوتی، جیسے دم وغیرہ ہوتی، تو ہم کس طرح دکھتے۔ ہمیں درست بھی بنایا اور معتدل بھی بنایا۔ اسی نے تیرے نوک پلک کو سنوارا، اس نے جس شکل پر چاہا تمہیں جوڑ دیا۔ تم لوگ مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے ہو۔
حالانکہ تمہاری نیکیاں اور بدیاں لکھنے والے نگران فرشتے تم پر مقرر ہیں، کرامن کاتبین رکھے ہوئے ہیں جو جانتے ہیں جو تم کچھ کرتے ہو۔ ہر ایک چیز لکھی جا رہی ہے، ایون ہمارے جو جیسچر ہوتے ہیں وہ تک لکھے جا رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کہاں پر کون اشارہ دے رہا ہے، سب کچھ لکھے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو نیک لوگ عیش میں ہوں گے اور برے لوگ سزا پائیں گے۔ اس روز کسی کا بس نہ چلے گا، حکومت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہوگی، وہاں کسی کی بھی حکومت نہیں ہوگی، صرف اللہ کی۔ پھر 83 نمبر سورہ ہے سورہ المطففین یا سورہ التطفیف، جس کا مطلب ہوتا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ اب یہ جو ناپ تول میں کمی کرنے والے، یہ حقیر سے ناپ تول، یعنی زیادہ بھی نہیں، بہت زیادہ کلو میں نہیں، بلکہ کچھ گرام میں یا اس سے بھی جو کم ہوتی ہے، حقیر سی کمی۔ اس سورے میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی خرابی بتائی گئی ہے اور قیامت کے دن حد سے بڑھنے والوں کا انجام بد، ساتھ ساتھ نیک بندوں پر اللہ کے جو انعامات ہیں اس کا بھی ذکر آتا ہے اس میں۔ اس سورے میں کم ناپنے اور کم تولنے کی مذمت فرماتے ہوئے بات شروع کی گئی ہے اور قیامت تک وہ بات پہنچ گئی۔ فرمایا کہ کم ناپنے اور کم تولنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، ہلاکت ہے ان کے لیے۔ سوچے کہ ناپ تول میں حقیر سی کمی کرنے والے کے لیے، چھوٹی سی کمی کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے۔ تو جو لوگ ناپ تول میں بڑی بڑی ڈنڈیاں مارتے ہیں، بہت ہی کم کر کے دیتے ہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ ان لوگوں نے لینے دینے کے پیمانے الگ الگ بنا رکھے ہیں۔ جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔ شاید ان کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا احساس ہی نہیں ہے، اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ جن کو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف ہوگا، قیامت کے دن حساب کتاب کا ڈر ہوگا، تو وہ ایسی حرکتیں نہیں کرے گا، کسی کو الٹا زیادہ تھوڑا دے گا، ڈر کے مارے کہ کہیں کمی نہ ہو جائے۔ لیکن ایسے لوگ جو جب دیتے ہیں تو کم تول کے دیتے ہیں، کم ناپ کے دیتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے۔ ایک تفسیر کے مطابق ویل کا مطلب ایک جہنم کی وادی ہے جسے ویل کہا جاتا ہے، لیکن بہت سارے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جہاں کہیں ویل کا ورڈ آئے گا قرآن میں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ اس میں ضرور داخل ہوں گے۔ بہرحال آگے فرمایا کہ بدکاروں کے اعمال نامے سجین میں ہوگے۔ سجین یہ رجسٹر بک ہوتی ہے جس میں بدکاروں کے نام درج ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا میں روز جزا کو جھٹلاتے تھے کہ قیامت ہوگی ہی نہیں، صرف اس دنیا کی زندگی ہی ہماری زندگی ہے، اس میں عیش کر لو، پھر کہاں اٹھنا ہے، کہاں زندہ ہونا ہے، اس طرح سے سوچتے تھے۔ اور قرآن مجید کو پہلوں کے افسانے بتاتے تھے، بولتے تھے یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ ان کا یہ رویہ اس وجہ سے تھا کہ ان کے دلوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا تھا کہ قیامت کے روز اللہ کے دیدار سے محروم ہوں گے، کیونکہ کئی لوگ اللہ کا دیدار کر پائیں گے لیکن ایسے لوگ اللہ کا دیدار بھی نہیں کر پائیں گے۔ جہنم میں پہنچیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ دیکھ لو یہی ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اب دیکھ لو۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے کہ جب وہ پہنچیں گے قیامت کے دن تو کہیں گے اے اللہ ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا۔ آپ دیکھیں گے قرآن میں ہر جگہ جہاں پر بھی دیکھنا اور سننا آیا ہوا ہے تو پہلے سننے کی بات کی گئی ہے، بعد میں دیکھنے کی بات کی گئی ہے۔ لیکن جہاں پر بھی قیامت کے دن یہ لوگ بات کریں گے تو پہلے کہیں گے ہم نے دیکھ لیا اور بعد میں کہیں گے ہم نے سن لیا، کیونکہ دنیا میں دیکھنے کا ہی ڈیمانڈ کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے، کبھی کہتے تھے ہمیں معجزے دکھاؤ پھر ہم اللہ کو مانیں گے، اس طرح سے ڈیمانڈ کرتے تھے۔ اب کیا ہو گیا؟ اب قیامت کے دن
سب نظر آ گیا، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ حسرت کرتے رہیں۔ جب یہ لوگ جہنم میں پہنچیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ دیکھ لو یہی ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس کے برعکس نیک لوگوں کے نام علیین میں ہوں گے۔ یہ بھی رجسٹر بک ہوتا ہے، نہایت بلند مقام پر درج ہوں گے یہ، جس میں نیک لوگوں کے نام درج ہوتے ہیں۔ یہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، فریش، جہاں خالص شراب کے جام جس کو مسک کی مہر لگی ہوئی ہوگی وہ پی رہے ہوں گے۔ یہی لوگ تھے کہ مجرم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ آج دیندار لوگوں کا کتنا مذاق اڑاتے ہیں لوگ، کل یہ جو دیندار لوگ ہیں وہ ان کا مذاق اڑائیں گے، وہ بھی دن آنے والا ہے۔ یہ گنہگار مجرم لوگ جب دیندار لوگوں کے پاس سے گزرتے تھے تو ایک دوسرے کو حقارتی آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، اشاروں سے بات کرتے تھے، جیسچر سے بھی مذاق اڑاتے تھے، ان پر باتیں بنایا کرتے تھے، انہیں گمراہ کہتے تھے۔ آج بھی دیکھیں کہ جو دیندار لوگ ہیں ان کا کتنا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو کتنے نام دیے ہوئے ہیں الگ الگ طرح سے۔ آج ایمان والے کافروں کا مذاق اڑائیں گے۔ دیکھو کفار نے اپنے کیے کا بدلہ پا لیا، جو انہوں نے دنیا میں کیا تھا اب آخرت میں بھگتیں گے۔ پھر سورہ نمبر 84 ہے سورہ الانشقاق۔ الانشقاق کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا۔ اس میں انسان کے اعمال ناموں کے بارے میں آتا ہے، قیامت کے انکار کرنے والے ان کے بارے میں بھی، اور نیکوکار اور بدکار کی جزا اور سزا کے بارے میں بھی آتا ہے۔ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان خوب محنت کرتے کرتے اللہ کی طرف جا رہا ہے، اپنی رب کی طرف جا رہا ہے، اور اس سے بہرحال ملنے والا ہے۔ جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا اس کا آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کے پاس لوٹے گا۔ اس کے برعکس جس کا اعمال نامہ اس کے پیٹھ پیچھے سے دیا گیا وہ موت کو پکارے گا، کیونکہ اسے پتہ چل جائے گا کہ ابھی اسے جہنم میں جانا ہے، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ یہ غافل اپنے گھر والوں میں مگن تھا دنیا میں، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے۔ پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے سارے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ پھر فرمایا پس میں شفق کی قسم کھاتا ہوں اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہیں، اور چاند کی قسم جب وہ کامل ہو جاتی ہیں، کہ تمہیں زندگی کی بے شمار منزلیں طے کر کے آخرت تک پہنچنا ہے، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، اور کبھی کبھی انسان بڑھاپے تک بھی نہیں پہنچتا۔ اسی طرح خوشحالی، پھر تنگ دستی، یا تنگ دستی کے بعد خوشحالی۔ کسی نے اس کی ایک تفسیر کی ہے، وہ بھی مجھے بہت اچھی لگی۔ انہوں نے کہا کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبْقًا عَنْ طَبْقٍ، کہ تم ضرور بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چلے جاؤ گے، اور اس سے پہلے چاند کی قسم کھائی گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن تم چاند پر پہنچو گے، اس طرح سے انہوں نے تفسیر کی ہے۔ تو پہلا جو انسان تھا چاند پہ پہنچنے والا وہ کافر تھا نا، نیل آرمسٹرانگ، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ آیت اسی کے بارے میں ہے۔ اور فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر کیا ہے ان کے لیے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی وہ جو کافر ہیں وہ چاند پر پہنچنے کے بعد بھی کیوں ایمان نہیں لا رہا۔ بہرحال الگ الگ تفسیریں ملے گی آپ کو، اور بھی کئی لوگ تفسیریں کرتے ہیں، واللہ عالم، لیکن یہ بھی ایک تفسیر کی گئی ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، ایک دن تو اللہ سے ملنا ہے، وہ سائنٹسٹ ہو یا کوئی بھی عام انسان ہو، ہر ایک کو اللہ سے ملنا ہے۔ وہ اللہ پہ یقین کرتا ہو یا نہیں کرتا تو بھی اسے اللہ سے ملنا ہے۔ پھر ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے
تو یہ سجدہ نہیں کرتے، بلکہ کافر لوگ تو الٹا جھٹلا دیتے ہیں۔ یعنی قرآن کو سن کر بھی ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا، نہ مسلمان کی طرح اس کے آگے جھکتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں، الٹا قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔ جو کچھ قرآن پیش کرتا ہے سب باتیں جھوٹی ہی سمجھتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا ان کو بتا دیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جبکہ ایمان والوں کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اس کے بعد 85 نمبر سورہ البروج۔ البروج کا مطلب ہوتا ہے ستاروں کے برج یا ستارے۔ اس صورت میں ان کفار کو جو ایمان والوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے، ان کو پرسیکیوٹ کر رہے تھے، انہیں برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ اس میں نظام کائنات کے نظام کے بارے میں اور ہسٹری کی بھی گواہی دی گئی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جب سورہ نازل ہو رہی تھی تب مکہ میں بہت زیادہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہے تھے۔ جو بھی اسلام قبول کرتا تھا ان کو نہ ہی دوسرے لوگ بلکہ خود رشتہ دار پرسیکیوٹ کر رہے تھے، بہت زیادہ ان پہ ظلم ہو رہا تھا، اور اس وقت یہ سورہ نازل ہو گئی۔ اس صورت میں اصحاب الاخدود یعنی خندق والوں کے بارے میں اشارہ کیا گیا ہے۔ تقریباً 6 صدی عیسوی میں جو بھی لوگ اسلام قبول کر رہے تھے انہیں اللہ پر ایمان لانے کے جرم میں گڑھوں میں یعنی خندقوں میں پھینک دیا گیا تھا، جس میں آگ بھڑکائی گئی ہوئی تھی۔ پھر بھی وہ اپنے دین و ایمان کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوئے، ایسے ایمان والے تھے وہ۔ اور کئی لوگ وہاں پر بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے تھے۔ جن لوگوں کو بادشاہ آگ میں پھینک رہا تھا، ان خندقوں میں پھینک رہا تھا جس میں آگ بھڑکائی ہوئی تھی، ان لوگوں کا جرم یہی تھا کہ وہ اللہ پہ ایمان لائے تھے، تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ ویسے بھی مکہ میں مومن بندوں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہے تھے، تو ان کو دلاسا دینے کے لیے یہ صورت نازل کی گئی۔ اس صورت میں شروعات میں ہی چند چیزوں کی قسمیں کھائی گئی اور فرمایا گیا کہ جنہوں نے بڑے بڑے گڑھوں میں آگ بھڑکا کر ایمان لانے والوں کو ان میں پھینکا اور اپنی آنکھوں سے ان کے جلنے کا تماشا دیکھا، وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ ان لوگوں نے ایمان والوں کو صرف اس جرم میں سزا دی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ یاد رکھو ایمان والوں کو ستانے والے دوزخ کے عذاب کے مستحق ہوں گے اور ایمان والے جنت کی کامیابی حاصل کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوسری بار بھی پیدا کرے گا تاکہ تمہارا حساب لے کیا کیا تم نے کیا تھا، کس پہ ظلم کیا تھا۔ وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہ ہمیشہ اپنے اور نبیوں کے دشمنوں کو ہلاک کرتا رہا ہے۔ فرعون اور سمود کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لو، اب یہ ہٹ دھرم جان بوجھ کر جھٹلا رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، کتنا بھی کچھ کرے قرآن کا کچھ نہیں بگڑے گا، بلکہ وہ ایک بڑی شان والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لوح محفوظ آسمان میں ہے۔ لوح محفوظ جسے ٹیبلٹ کہتے ہیں، یہ تختی ہے جس کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں، چونکہ سارا قرآن اس تختی میں درج ہے، اس لیے قرآن میں کسی بھی قسم کی تبدیلی یا کمی بیشی ممکن ہی نہیں ہے۔ جنات اور شیاطین اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ایسی جگہ یہ محفوظ ہے۔ پھر 86 نمبر سورہ الطارق۔ الطارق کا مطلب ہے رات کا ستارہ یا رات کو آنے والا، مراد چمکنے والا ستارہ۔ اس صورت میں ستاروں کے نظام کے بارے میں ہے اور زندگی کے حقائق کے بارے میں، قرآن کی صداقت پر بھی گواہی دی گئی ہے، اور مین پیغام یہ ہے کہ قرآن کا جو پیغام ہے وہ اٹل ہے۔
آسمان کی قسم اور رات کو چمکنے والے تارے کی قسم، کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، ذرا غور تو کرے کہ کیسے وہ پیدا ہوا، کون سی چیز سے پیدا ہوا ہے۔ وہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، سائنٹسٹ تو آج ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی کیسے یہ نکلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹلی بتا دیے کہ یہ جو پانی ہے وہ کیسے نکلتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ یہ بات بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ آگے فرمایا، یقیناً وہ خالق انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس روز سینوں میں چھپی ہوئی باتیں ظاہر کر دی جائے گی، اس وقت انسان کے پاس نہ اپنا کوئی زور ہوگا، نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ زمین اور آسمان کی قسم کہ قیامت کا آنا اٹل ہے، ضرور آئے گی۔ انہی باتوں پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کچھ نہیں تھے اور کیسے پیدا ہوئے۔ تو کیا قیامت نہیں آ سکتی؟ یہ حیرت انگیز بات نہیں ہو سکتی؟ تمہارا پیدا کرنا بھی ایک حیرت انگیز ہی تھا۔ پھر آگے فرمایا، بے شک یہ کافر کچھ چالیں چل رہے ہیں اور ہم بھی ایک چال چل رہے ہیں، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، ہم خود ہی ان سے نپٹ لیں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ الاعلیٰ 87 نمبر سورہ آتی ہے۔ الاعلیٰ کا مطلب ہے سب سے اونچا یا سب سے بلند۔ اس صورت میں انسان ہر بلندی اور برتری کے لیے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہے، اور کامیاب کون ہے، ساتھ ساتھ آخرت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے بارے میں بھی آتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے برتر رب کی تسبیح کریں۔ تو ہمارے لیے بھی یہی میسج ہے کہ ہمیں بھی تسبیح کرنی ہے۔ جس نے تخلیق کیا، پھر ہر شے کو درست بنایا، تقدیر بنائی، پھر راہ دکھائی، اسی نے نباتات اگائے، پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ہری بھری گھاس بھی سوکھ کر چوڑا بنتی ہے نا، اسی طرح تمہارا بھی حال ہونے والا ہے۔ تم ابھی ہرے بھرے ہو نا، تو اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ تم بھی ختم ہونے والے ہو، پھر دوبارہ زندگی ملے گی تمہیں تاکہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے۔ پھر بیچ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی گئی کہ ان قریب آپ کو ہم قرآن پڑھائیں گے، پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ دیکھیں، یہ نارمل کلام نہیں ہے، نارمل بک نہیں ہے۔ اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی اسپیچ ہے، یہ اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں جب آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کرے تو قرآن پڑھا کرو، اور جب ہم چاہتے کہ ہم اللہ سے بات کریں تو نماز پڑھا کرو، اسی لیے کہا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کھلے اور چھپے کو جانتا ہے، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی وہ جانتا ہے۔ اس نے آپ کے لیے دین کی راہ آسان کر دی ہے۔ آپ نصیحت کرتے رہے، مگر آپ کی بات وہی سنیں گے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ بدبخت نصیحت سے پیٹ پھیریں گے، وہ بڑی آگ میں داخل ہوں گے، پھر وہ نہ مریں گے اور نہ جئیں گے۔ یاد رکھو، جو سنور گیا وہی کامیاب ہوا، وہی جس نے اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ دنیا کو پسند کرتے ہو، دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے، آخرت کو ترجیح دو، اور باقی رہنے والی تو آخرت ہے۔ یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، جیسے ہی ہم ختم ہوں گے ہماری چیزیں تو ہمارے پاس نہیں رہے گی، وہ کسی اور کی ہو جائے گی، ہم اپنے اعمال لے کے جائیں گے ساتھ۔ اسی لیے ترجیح آخرت کو دو،
نہ کہ دنیا کو۔ پھر 88 نمبر سورہ ہے سورہ الغاشیہ۔ غاشیہ کا مطلب ہے چھا جانے والی، وہ چیز جس کی ہیبت ہر شخص پر چھا جائے گی، ہوش و حواس گم کر دینے والی۔ اس سے مراد ہے قیامت کا دن۔ قیامت کے دن کو الغاشیہ بھی کہتے ہیں۔ اس صورت میں قیامت کے چند مناظر بیان کیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ کائنات کی گواہی دی ہوئی ہے۔ فرمایا کیا آپ کو سارے جہاں پر چھا جانے والی آفت یعنی قیامت کی خبر نہیں پہنچی؟ الغاشیہ کی خبر نہیں پہنچی؟ اس روز کچھ چہرے خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، کانٹے دار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا۔ انہیں کھانے کے لیے سوکھی گھاس جو کانٹے دار ہے اور پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی، بوائلنگ واٹر۔ لیکن اس کے برعکس کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، جنت میں ہوں گے، کوئی بھی بیہودہ بات نہ سنیں گے۔ وہاں چشمے جاری ہوں گے، اس میں تخت ہوں گے، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، تکیوں کی قطار لگی ہوئی ہوگی، خوبصورت قالین بچھے ہوں گے، کارپیٹس اتنے خوبصورت کہ اس دنیا سے ہم کمپیئر نہیں کر سکتے۔ پھر آگے اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ ان چیزوں کو دیکھو جن سے تم فیملیئر ہو، تم مانوس ہو۔ ان چیزوں پر بھی اگر غور و فکر کریں گے تو آخرت پر یقین کر سکتے ہو۔ غور و فکر کرو ان چیزوں پر، یہ حقائق ہے جو اللہ نے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ان حقائق پر غور کرو تاکہ آخرت کے بارے میں تمہیں بھروسہ ہو کہ آخرت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ چیزیں اللہ پیدا کر سکتا ہے تو پھر آخرت کیوں نہیں برپا ہوگی، قیامت کیوں نہیں آئے گی؟ تو اسی بارے میں کہا کہ اگر یہ لوگ آخرت کے متعلق بیان ہونے والے حقائق کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، اس دنیا میں اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے ہیں، کتنے عجیب دکھتے ہیں نا، ان کے ہمس دیکھیں، ان کی ساخت دیکھیں کس طرح سے بنائے گئے ہیں، آسمان کیسے بلند کیے گئے ہیں، پھر پہاڑ کیسے جمائے گئے ہیں۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہونا تو زمین ہلنے لگے، اللہ نے وہ پہاڑ بھی جما دیے۔ زمین کیسی بچھائی اللہ نے، اگر زمین بچھائی ہوئی نہیں ہوتی، نکیلی ہوتی یا ان ایون ہوتی تو آپ گھر کیسے بناتے؟ یہ سب کچھ کس نے کیا؟ ایسے ہی ہو گیا؟ اللہ نے کیا۔ تو اللہ اگر یہ چیزیں بنا سکتا ہے تو کیا قیامت واقع نہیں کر سکتا؟ تم ہر چیز کو مانتے ہو، یہ پہاڑوں کو مانتے ہو کہ یہ پہاڑ ہے، یہ آسمان ہے بلند ہے، یہ اونٹ عجیب طرح سے ہے، سب کو مانتے ہو تو قیامت کا کیوں انکار کرتے ہو؟ یہ تمام کام کرنے والا رب قیامت ضرور برپا کرے گا۔ آپ نصیحت فرماتے رہیں، کوئی مانے یا نہ مانے آپ فکر نہ کریں۔ اس لیے ہمیں بھی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ کیوں کوئی ماننے رہا ہے۔ خود رشتہ دار کبھی کبھی مانتے نہیں ہیں، اگنور کرے، لیکن ان کو دعوت کا کام کرتے رہیں، اپنا کام جاری رکھیں۔ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ کفر کرنے والے بڑی سزا پائیں گے، ان کو ہمارے سامنے پیش ہونا ہے، ہم ان سے حساب لیں گے۔ یا اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس نصیب کرنا، آمین۔ پھر 89 نمبر سورہ ہے سورہ الفجر۔ الفجر کا مطلب ہے فجر، فجر کی نماز جو بولتے ہیں وہی فجر، اور صبح سویرے کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں ابتدا میں 4 شہادتیں پیش کی گئی ہیں اور بتلایا گیا ہے کہ قوموں کی تباہی ان کے برے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے اور آخرت کی سزا دنیا کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ فرمایا فجر کی قسم، پھر 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتوں سے مراد کچھ علماء نے
رمضان کے لاسٹ 10 دن، آخری 10 دن لیے ہیں، اور کچھ علماء نے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن یعنی 1 سے لے کے 10 تاریخ تک لیے ہوئے ہیں۔ بہرحال دونوں کی اپنی اپنی فضیلت بھی ہے۔ پھر جفت اور طاق کی قسم، ایون اینڈ آڈ کی قسم، اور گزرتی ہوئی رات کی قسم کہ ان میں عقل مندوں کے واسطے کافی قسم ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ حالانکہ ان قوم کے مانند شہروں میں کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی تھی، یعنی یہ قوت میں بھی بہت مضبوط تھے، اور ان کی جو قد و قامت تھی وہ بھی بہت طویل تھی، بہت لمبے چوڑے تھے، ان کی طرح کسی کو نہیں پیدا کیا گیا تھا۔ اور سمود کے ساتھ کیسا سلوک کیا، جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا، اتنے مضبوط تھے، خود تراشتے تھے، بڑے بڑے چٹانوں میں، بڑے بڑے پہاڑوں میں بڑے بڑے محلات بناتے تھے۔ اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا گیا، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، فساد مچایا تھا، تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ سبق حاصل کرو اس سے، تم کیا چیز ہو ان کے مقابلے میں، یہ تو تم سے بھی زیادہ مضبوط لوگ تھے اور مال میں بھی بہت زیادہ تھے، تو ان کا کیا حال ہوا، ان کا کیا حشر ہوا۔ بے شک آپ کا رب مجرموں کی گھات میں ہے۔ پھر آگے فرمایا ناشکر انسان کا حال یہ ہے کہ اسے نعمتیں ملتی ہے تو فخر کرتا ہے، اکڑنے لگتا ہے، اور جب آزمائشیں آتی ہیں تو شکوے شکایت کرنے لگتا ہے۔ تمہارا اپنا حال یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، دنیا کے مال سے سخت محبت کرتے ہو۔ بتاؤ اس دن تمہارا کیا حال ہوگا جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، آپ کا رب اور فرشتے صف در صف آئیں گے، پھر جہنم سامنے ہوگی، اس وقت نصیحت کو یاد کرو گے مگر اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کہو گے اے کاش آخرت کے لیے دنیا میں کچھ بنا لیا ہوتا۔ اس دن اللہ تعالیٰ ایسی سزا دے گا کہ ایسی سزا کوئی نہیں دے سکتا۔ پھر آگے فرمایا آخرت کی سزا سے وہی بچے گا جس کو موت کے وقت کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، پھر تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یا اللہ ہم سے تو راضی ہو جا اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں جنت الفردوس نصیب کر، آمین۔ پھر 90 نمبر سورہ ہے سورہ البلد۔ البلد کا مطلب ہے شہر، سٹی کے لیے آتا ہے۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان اس دنیا میں آرام کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ محنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور دونوں راستے واضح ہیں، یعنی ہدایت کا بھی راستہ واضح ہے اور گمراہی کا بھی۔ سورت کی شروعات میں کچھ قسمیں کھائی گئی ہیں، اس شہر کی قسم جس میں آپ چلتے پھرتے ہیں، یعنی مکہ کی قسم، اور والد اور اس کی اولاد کی قسم، ہم نے انسان کو سخت مشقت میں پیدا کیا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا کوئی قابو نہیں، اور اس نے ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا ہے، اس کا خیال ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھتا، یعنی مال خرچ کرنے کے بعد میں ڈینگے بھی مارنے لگتا ہے کہ میں نے اتنے خرچ کیے ہیں۔ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی، زبان نہیں دی، 2 ہونٹ نہیں دیے؟ ہم نے دونوں راستے یعنی خیر اور شر کے راستے بتلا دیے ہیں، پس وہ مشکل گھاٹی میں داخل نہیں ہوا۔
کیونکہ انسان تو اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والا ہے، اور یہ گھاٹی جو ہے وہ بہت ہی سخت ہے۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ وہ ہے غلاموں کو آزاد کرانا، یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اس کو چاہیے تھا کہ نیکی کے ان کاموں کو انجام دیتا، مگر یہ تو ان لوگوں میں سے نہ ہوا جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور ہمدردی کی تاکید کی۔ اگر یہ ان میں شامل ہوتا تو یہی داہنے ہاتھ والے تھے، اس کے برعکس کافر بائیں ہاتھ والے ہیں، ان کو دوزخ میں بھر کر دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ پھر 91 نمبر سورہ، سورہ الشمس، جس کا مطلب ہے سورج۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ سورج اور چاند اور دن اور رات کا جو نظام ہے وہ اس حقیقت کا گواہ ہے کہ انسان نفس کے تزکیے سے یعنی پیوریفیکیشن سے ہی فلاح پاتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، جبکہ گناہ اور بدکاری سے وہ تباہی اور خسارہ ہی پائے گا۔ اسی طرح کامیاب کون اور ناکام کون، اس کے بارے میں بھی آتا ہے۔ سورج اور اس کی روشنی کی قسم، اس کے پیچھے نکلنے والے چاند کی قسم، دن کی روشنی اور رات کی تاریکی کی قسم، زمین اور آسمان اور ان کو پیدا کرنے والے کی قسم، اور نفس انسانی کی قسم جس کو اللہ نے دوست بنایا، پھر اس کو بدکاری اور پرہیزگاری کی سمجھ بخشی۔ جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو گناہوں میں آلودہ ہو گیا وہ نامراد ہو گیا۔ دیکھو، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اونٹنی کا خیال رکھنے کا حکم فرمایا تھا، مگر قوم نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا، اس کی کونچیں ہی کاٹ ڈالی، تو ان پر عذاب آیا اور وہ برابر کر دیے گئے، یعنی سب کو ملیہ میٹ کر دیا گیا، سب پر یکساں عذاب نازل فرمایا گیا، کیونکہ سب اس میں شامل تھے اس گناہ میں۔ اور اللہ ان کے اس برے انجام سے کوئی خوفزدہ نہیں ہوا۔ اکثر ہوتا کیا ہے، جب بادشاہ کسی ملک یا کسی قوم کو تباہ کرتا ہے تو اسے ایک خوف لگا ہوتا ہے کہ کہیں اس سے بدلہ لینے کے لیے کوئی اور قوم یا کوئی دشمن اس پر حملہ نہ کر دے، اس طرح سے اسے خوف ہوتا ہے۔ لیکن اللہ جب کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے تو اسے کسی بات کو سوچنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اسی لیے کہا کہ اللہ ان کے برے انجام سے خوفزدہ نہیں ہوا۔ پھر 92 نمبر سورہ، سورہ اللیل۔ اللیل کا مطلب ہے رات۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ کامیابی اللہ کی ہدایت سے ہی حاصل ہوگی، اور سخی لوگوں کے بارے میں اور بخیل کرنے والے یعنی کنجوسی کرنے والوں کے بارے میں بھی آتا ہے۔ فرمایا رات کی تاریکی اور دن کی روشنی کی قسم اور نر اور مادہ کی قسم، یہ سب گواہ ہے کہ جیسے یہ مختلف ہیں، یعنی ٹوٹلی اپوزٹ ہے نا، ضد ہے نا، رات اور دن ضد ہے، پھر تاریکی اور روشنی ضد ہے، اسی طرح نر اور مادہ ضد ہے، یہ سب مختلف ہے، الگ الگ ہے، اسی طرح تمہاری کوششیں بھی مختلف قسم کی ہیں، کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو کوئی برا بھی کر رہا ہے، اور کوئی اگر صدقات کرتا ہے اس نیت سے کرتا ہے کہ دکھاوا کرے، لوگوں کو بتائے، اور اتنا ہی صدقہ کوئی اور کر رہا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، تو تمہاری جو کوشش ہے وہ مختلف ہے نا۔ آگے فرمایا یاد رکھو جس نے اللہ کے راستے میں مال دیا، اللہ کی نافرمانی سے بچا اور بھلائی کو سچا مانا، ہم اس کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دیں گے۔ اس کے برعکس جس نے بخیلی کی، کنجوسی کی، اللہ سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کے لیے جہنم کی راہیں کھل جائیں گی۔ جب وہ ہلاک ہو جائیں گے تو جمع کیا ہوا مال اس کے کس کام آئے گا؟
کوئی کام نہیں آنے والا، صرف جمع جمع کر کے رکھ رہا ہے۔ راستہ دکھانا ہمارا کام ہے، ہم دنیا اور آخرت کے مالک ہیں۔ ہم تم کو بھڑکتی آگ سے ڈرا رہے ہیں جس کا ایندھن بدبخت جھٹلانے والے منہ موڑنے والے ہیں، جبکہ پرہیزگار دوزخ سے دور رہیں گے۔ وہ اپنا مال سنوارنے کے لیے دیتے ہیں تاکہ ان کی آخرت سنور جائے۔ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ ان قریب وہ ضرور خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ اس کے دو مطلب کیے گئے ہیں، ایک تو اللہ اس سے راضی ہوگا، اور دوسرا مطلب یہ کیا گیا ہے کہ اللہ اسے اتنا مال و دولت اور نعمتیں عطا کرے گا کہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ اس طرح کی دو تفسیریں ملتی ہیں۔ 93 سورہ ہے سورہ الضحیٰ۔ الضحیٰ کا مطلب ہے دن کا چڑھاؤ یا چاشت۔ چاشت کی نماز پڑھتے نا، جو ضحیٰ کی نماز کہتے وہی چاشت، یہ فارسی ورڈ ہے چاشت۔ پھر روز روشن بھی اس کا مطلب آتا ہے، اور دن کی روشنی کے لیے بھی کہا جاتا ہے ضحیٰ کا وقت۔ اس صورت میں دن کی روشنی اور رات کی تاریکی کی قسموں اور دلیلوں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند سے بلند تر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چند اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کا بھی ذکر اس میں آتا ہے۔ قسم ہے دن چڑھے اور رات کی جب وہ چھا جائے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا اور نہ آپ سے بیزار ہوا۔ آپ کا ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بھی بہتر ہوگا۔ آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، پھر ٹھکانہ فراہم کیا، ناواقف پایا تو ہدایت بخشی، تنگ دست پایا تو مالدار کر دیا۔ لہٰذا کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے، مانگنے والوں کو نہ جھڑکیے، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرتے رہیے۔ یہ سورہ ہمارے لیے بھی کئی سبق دیتی ہے کہ جب بھی کوئی ڈیفیکلٹی آئی، کوئی مصیبت آئے، تو سوچے کہ آگے کے جو لمحے آنے والے ہیں انشاءاللہ وہ بہتر آئیں گے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری مدد کرے گا۔ ہمیشہ برا بھی ہو تو پازیٹیو سوچے، پازیٹیو تھنکنگ رکھیں، اور ساتھ ساتھ یتیموں پر ہم سختی نہ کریں، اور جب مانگنے والا کوئی آتا ہے تو ان کو نہ جھڑکے۔ کبھی کبھی یہ لوگ اتنے اریٹیٹ کرتے ہیں کہ فرسٹریٹ ہو کے ہم جھڑکتے ہیں، لیکن جھڑکنا نہیں چاہیے۔ بہرحال اس صورت سے ہم کئی ایک لیسنس لے سکتے ہیں، لیکن اب اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پھر 94 سورہ آتی ہے سورہ علم نشرح، اس کو اشرح اور انشرح بھی کہتے ہیں۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چند نعمتیں اللہ کی وہ بھی ذکر کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بھی بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے آپ کو 3 بہت بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، جن کی موجودگی میں آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نمبر 1، آپ کا سینہ کھول دیا گیا۔ نمبر 2، آپ کے اوپر سے ہم نے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا۔ نمبر 3، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمیشہ اللہ کے نام کے ساتھ آتا ہے، جیسے کلمے میں، اذان میں، اور بہت سی آیات وغیرہ میں بھی آتا ہے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دلایا گیا کہ مشکلات کا دور کوئی بہت لمبا دور نہیں ہے، بلکہ اس مشکل کے ساتھ ہی آسانی بھی ہے، یعنی مشکل کے ساتھ ہی ساتھ آسانی کا بھی دور آ رہا ہے۔ یہ ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مشکلات ہمیشہ نہیں رہتے۔ بچپن سے لے کے ابھی تک دیکھیں کتنی مشکلات آئی تھی، لیکن وہ نکل گئی، ٹل گئی نا۔
ویسے بھی انسان مرنے کے بعد وہ مشکلات نکل جاتی ہیں، اور وہ دوسری دنیا میں تو اور ہی الگ دنیا ہوگی، جہاں پر ہر مشکل پہ جو ہم نے صبر کیے تھے اس کا وہاں پر اجر بھی دیا جائے گا۔ آگے یہ بتایا گیا کہ سختیوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہوں، تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جب بھی مصروفیت سے آپ فارغ ہو تو عبادت میں انتھک محنت کرو اور اپنے رب کی طرف ہی رغبت کرو۔ یہ سولوشن بتایا گیا ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی سولوشن ہے۔ سورہ نمبر 95 التین۔ التین کا مطلب ہے انجیر، فگ۔ اس صورت میں انجیر، زیتون، طور سینین، مکہ شہر کو بطور دلیل پیش کر کے فرمایا گیا، ان کی قسم کھا کے فرمایا گیا کہ انسان اپنی فطرت میں بہترین صورت میں پیدا کیا گیا ہے۔ اس کو اگر گراوٹ سے بچنا ہے تو ایمان اور عمل صالح کرے، اس کی ضرورت ہے۔ اس کو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح، نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سورے میں انبیاء علیہ السلام کے ظہور کے مقامات جیسے شام اور فلسطین، جہاں انجیر اور زیتون بکثرت پیدا ہوتے ہیں، پھر طور سینین اور مکہ معظمہ کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا ہے۔ وہ کوئی بندر نہیں تھا، انسان، اس کو بہترین شکل دی ہے۔ اب دیکھیں نبوت وغیرہ کس کو ملی؟ انسانوں کو ملی نا، تو یہ بہترین انسان ہے، اس لیے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ لیکن اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود ایک وہ انسان ہے جو برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور اخلاقی پستی میں گرتے گرتے اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں جہاں ان سے زیادہ ذلیل کوئی اور دوسری مخلوق نہیں، حالانکہ سارے مخلوق میں اشرف کہا گیا ہے، لیکن ان کی اپنی کرتوت کی وجہ سے یہ نیچے سے نیچے چلے جا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو ایمان اور عمل کا راستہ اختیار کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں اور وہ بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب انسانوں کی ایک دوسرے سے قطعی مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں تو مرنے کے بعد اگر برائی کرنے والے کو سزا اور نیکی کرنے والے کو ثواب نہ ملے اور دونوں کا انجام ایک ہی جیسا ہو تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ مطلب ہوگا کہ خدائی کی خدائی میں انصاف نہیں ہے، یہ بے انصافی ہے۔ حالانکہ یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ اللہ جو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے وہ انصاف نہ کرے؟ اسی لیے قیامت کے دن کو جھٹلاؤ نہیں، قیامت کے دن سبھی کو انصاف دیا جائے گا۔ پھر سورہ العلق 66 نمبر سورہ ہے۔ العلق کا مطلب ہوتا ہے جمع ہوا خون، اور یہ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی وحی تھی یہ۔ اس سورے میں انسانی پیدائش کے بیان کے بعد اللہ کی وحی اور فریض تبلیغ کا اعلان اور ساتھ ساتھ دین کے دشمنوں کو سزا دینا اللہ کے ذمہ ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ اس کے رب کے نام سے جو سارے جہان کا خالق ہے اللہ کا فرمان پڑھو۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ لوگوں کو اپنے رب کا احسان یاد دلاؤ کہ اس نے احسان فرمایا ہے، ان کو قلم کے ساتھ تعلیم دینے کا اہتمام فرمایا اور ان کو وہ باتیں بتائی جو وہ خود نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد کفار کو ان کی سرکشی پر ملامت فرمائی گئی ہے کہ یہ لوگ مال و جاہ کے گھمنڈ میں اللہ سے بے نیاز ہو بیٹھے ہیں، حالانکہ بالآخر ان کو اللہ کے حضور لوٹ کر آنا ہے، سبھی کو واپس جانا ہے، وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، ہر ایک کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔
اس کے بعد سرکشوں کو خاص طور پر خبردار کیا گیا ہے کہ جب اللہ کا رسول ہدایت پر ہے، تقویٰ کی بات بتا رہا ہے، تو یہ سرکش ہر دھرمی کی وجہ سے جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس قسم کے سرکشوں کو اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ اللہ ان کی تمام گستاخ حرکتوں کو دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھو وہ دن آ رہا ہے جب ہم ان گنہگاروں کو پیشانیوں کے بل پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ان کی بےہودگیوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینٹلی اینڈ فزیکلی بھی ٹارچر کر رہے تھے۔ کبھی کبھی اوجھڑی بھی ان کے پیٹھ پہ ڈال دیتے تھے، یعنی ایک غلاظت بھی ان کے اوپر ڈالی گئی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگنور کرنے کہا گیا ہے ایسے لوگوں سے۔ ان کی پرواہ نہ کرے، سجدہ کرے اور اپنے رب سے قریب تر ہو جائے۔ پھر 97 نمبر سورہ ہے سورہ القدر۔ القدر کا مطلب ہے قدر، طاقت، عزت۔ اس صورت میں لیلۃ القدر کے فضائل اور قرآن کے نزول کے بارے میں آتا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور لیلۃ القدر کی عظمت شان یہ ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کرنا گویا 1000 مہینے تک عبادت کریں گے اس سے بھی بہتر بتایا گیا ہے۔ اب یہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان مہینے کے لاسٹ آخری 10 دنوں میں کسی بھی طاق رات میں ہو سکتے ہیں، جیسے 21 کو بھی ہو سکتا ہے، یا 23 یا 25 یا 27 یا 29، ان ڈیٹس میں سے کسی بھی ڈیٹ پہ ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ اس رات میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ اب جبریل علیہ السلام ہی قرآن لائے نا، تو وہ بھی ساتھ آتے ہیں، ساتھ ہی اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ ساری زمین بھر جاتی ہے، اور ہر حکم سے مراد انسانوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، تقدیریں لکھ دی جاتی ہے اس رات۔ ہمارے یہاں ہے نا غلط کنسیپٹ کہ 15 شعبان کو جو شب برات ہوتی ہے اس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، وہ غلط ہے۔ وہ بات انتہائی ضعیف حدیث سے لی گئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شب قدر میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اس سال اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو تقدیر لکھی جاتی ہیں۔ اسی لیے خوب خوب دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے جو بھی تقدیر میں اچھا ہو وہ لکھ دے، اور جو بھی شر ہے اس سے مجھے دور کر دے۔ مغفرت کی دعائیں اور بھی کئی دعائیں مانگنی چاہیے۔ بہرحال آگے فرمایا طلوع فجر تک یہ رات سراسر سلامتی ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے سارے فرشتے چلے جاتے ہیں، تو اسی لیے اس سے پہلے خوب خوب دعائیں کریں، خوب خوب عبادتیں کریں۔ پھر 98 نمبر سورہ البینہ۔ البینہ کا مطلب ہوتا ہے کھلی ہوئی نشانی یا کھلی دلیل۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ ایک ہی دین شروع سے چلا آ رہا ہے، اور وہ ہے دین اسلام۔ دین کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں اس کے بارے میں، پھر ماننے والے خیر البریہ ہیں اور نہ ماننے والے شر البریہ ہوں گے، اس کے بارے میں آتا ہے۔ اہل کتاب اور دنیا بھر کے کافر مشرک جس کفر کی حالت میں مبتلا تھے، اس سے ان کا نکلنا اس کے بغیر ممکن نہ تھا کہ ایک ایسا رسول بھیجا جائے جس کا وجود خود اپنی رسالت پر روشن دلیل ہو، جو پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سنائے۔ اس کے بعد فرمایا تمام انبیاء کا طریقہ ایک ہی رہا ہے، یعنی یکسو اور یک رخ ہو کر اللہ کی عبادت کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور یہی درست دین ہے۔ واضح ہدایت آ جانے کے بعد کفر اور شرک میں مبتلا رہنے والے اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہے۔
شر البریہ ہے، اور ایمان والے اور نیک لوگ بہتر مخلوق ہے، خیر البریہ ہے۔ یہ ہمیشہ کے باغات میں ہوں گے، اللہ ان سے راضی اور یہ اس سے راضی، یعنی اللہ سے راضی۔ یہ سب کچھ اس شخص کے لیے ہے جس کے دل میں اپنے رب کا خوف ہو۔ پھر سورہ نمبر 99 ہے سورہ الزلزال یا الزلزلہ، جس کا مطلب ہے زلزلہ، ارتھ کویک۔ اس میں قیامت کے زلزلے کے بارے میں اور اس کے احوال حالات کے بارے میں آتا ہے۔ جب قیامت کی وجہ سے زمین ہلائی جائے گی، اپنے اندر سے سارے بوجھ نکال باہر کرے گی، انسان حیران ہو کر کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اس روز اللہ کے حکم سے زمین اپنی خبریں، اپنی داستانیں سنائے گی کہ کون اس پر کیا کرتا رہا ہے۔ زمین بولے گی۔ لوگ مختلف گروہ میں تقسیم ہو کر نکلیں گے، الگ الگ گروپس ہوں گے۔ جن لوگوں کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ سب کا گروپ الگ، اچھے لوگوں کا الگ، برے لوگوں کا الگ، اور اچھے لوگوں میں بھی الگ الگ گروپ، برے لوگوں میں بھی برے لوگوں کا الگ الگ گروپ۔ جیسے زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنے والوں کا الگ گروپ، زیادہ سے زیادہ صدقات کرنے والوں کا الگ گروپ، اسی طرح برے لوگوں میں شرابیوں کا الگ گروپ، زناکاریوں کا الگ گروپ، الگ الگ گروپ میں تقسیم ہو کر نکلیں گے یہ، تاکہ ہر شخص کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے اور وہ اس کے مطابق ثواب یا عذاب پائے۔ جس کے اعمال میں ایک ذرہ برابر نیکی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، یعنی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی ہوگی، صرف مسکرایا ہوگا، وہ بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا، چھوٹے سے جیسچر بھی وہ دیکھ لے گا کہ اس نے کس طرح سے مذاق اڑایا تھا، وہ تک دیکھ لے گا۔ پھر 100 نمبر سورہ، سورہ العادیات، جس کا مطلب ہے دوڑنے والے گھوڑے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے کیونکہ وہ دولت کی محبت میں مگن ہے۔ فرمایا گھوڑوں کی تیز دوڑ دھوپ، جان بازیوں اور قربانیوں کو دیکھو جو وہ اپنے مالک کی اطاعت و خدمت کی راہ میں کرتے ہیں۔ کتنے شکر گزار ہوتے ہیں اپنے مالک کے، کہ مالک تھوڑا ان کو کھلاتا پلاتا ہے تو جو مالک کہتا ہے ویسے وہ کرنے لگتے ہیں۔ تو ان کو دیکھو کتنے شکر گزار بندے ہیں، اور انسان ہی ناشکرا ہے۔ دوسری طرف انسان کی ناشکری کس قدر افسوس کی بات ہے کہ وہ ان حیوانوں سے بھی سبق نہیں سیکھتا۔ وہ اپنے رب کے احسان فراموش کر کے اپنے مال کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ کہاں اور کب تک چھپائے گا؟ ایک دن زمین کے سارے خزانے اور دلوں کے سارے بھید کھل کر رہ جائیں گے۔ پھر 101 سورہ ہے سورہ القارعہ، جس کا مطلب ہے کھٹکھٹانے والی یا کھڑکھڑانے والی، جس میں واقعات قیامت، قیامت کے واقعات اور اس دن کے حالات کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ فرمایا قیامت کے روز گھبراہٹ کے عالم میں لوگ اس طرح ہر طرف بھاگتے پھریں گے جیسے پروانے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ پروانے جو ہوتے ہیں نا، ان کے اپنے کوئی گھر نہیں ہوتے، وہ یہاں وہاں بکھرتے ہیں۔ اسی طرح انسان بھی بکھر جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر آخرت کی عدالت میں فیصلے کی بنیاد اس پر ہوگی کہ کس شخص کے نیک اعمال برے اعمال سے زیادہ وزنی ہیں، اور کس کے اعمال اس کے برے عملوں کی بنسبت ہلکے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگوں کو وہ عیش نصیب ہوگا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور دوسری قسم کے لوگوں کو اس گہری کھائی میں پھینک دیا جائے گا جو آگ سے بھری ہوئی ہوگی۔ پھر 102 سورہ آتی ہے سورہ التکاثر، جس کا مطلب ہے کثرت کی خواہش۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ مال اور دولت کی کثرت کی خواہش انسان کو اصل مقصد حیات سے غافل کر دیتی ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، یہاں تک کہ
موت سامنے آ جاتی ہیں۔ اس سورہ میں لوگوں کو اس دنیا پرستی کے برے انجام سے بھی خبردار کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مرتے دم تک زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور دنیائی فائدے اور لذتیں اور جاہ و اقتدار حاصل کرنے میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ کسی چیز کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا، وہ ہوش میں نہیں ہوتے، توجہ کرنے کا ہوش ہی نہیں رہتا ان کو۔ فرمایا یہ نعمتیں جن کو تم یہاں بے فکری کے ساتھ سمیٹ رہے ہو، یہ محض نعمتیں نہیں بلکہ آزمائشیں بھی ہیں، جن میں سے ہر نعمت کے بارے میں تم کو آخرت میں جواب دہی کرنی ہوگی، نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ پھر 103 سورہ ہے سورہ العصر، اس کا مطلب ہے عصر یا زمانہ، اور بھی کئی میننگ بتائے ہوئے ہیں۔ اس میں بتایا ہوا ہے کہ خسارے سے بچنے کے 4 اصول ہیں، تو کیا ہے دیکھتے ہیں۔ زمانہ گواہ ہے، انسان حقیقت میں بڑے خسارے میں ہیں، سبھی لوگ خسارے میں ہیں، لیکن جو یہ 4 کام کریں گے وہ خسارے میں نہیں ہوں گے۔ وہ کام کون سے ہیں؟ وہ کام یہ ہے جو ایمان لائے، پہلا کام ایمان، دوسرا نیک عمل کرتے رہے، نیک اعمال کی بھی فکر کرو، صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں بلکہ عمل کی بھی ضرورت ہے۔ تیسرا کام ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرو، اور چوتھا کام صبر کی تلقین کرتے رہو۔ جو یہ 4 چیز کرے گا اس کے لیے خسارہ نہیں ہے۔ اب حق کی نصیحت کیا ہے؟ سب سے بڑی نصیحت قرآن ہی ہے۔ قرآن بتاؤ، قرآن کا پیغام پہنچاؤ، اور صبر کرنے کی تلقین کرو لوگوں کو کہ جب بھی مصیبت آئے اس پہ صبر کرے، خود بھی کرے اور دوسروں کو بھی تلقین کرے۔ یہ 4 چیز جو کرے گا وہ خسارے سے بچ جائے گا۔ کچھ علماء نے کہا صرف اس صورت پہ اگر کوئی عمل کرے تو اس کے لیے کافی ہو جائے۔ پھر 104 سورہ نمبر آتی ہے سورہ ہمزہ، جس کا مطلب ہے عیب لگانے والے یا طعنہ دینے والے۔ اس صورت میں مال و زر کے پجاریوں کا آخرت میں کیا انجام ہونے والا ہے اس کے بارے میں آتا ہے۔ ہر طعنہ دینے والا اور لوگوں کے عیب ڈھونڈنے والا اللہ کے عذاب کا مستحق ہے۔ آج کتنے لوگ ایک دوسرے کو طعنہ دیتے ہیں، لوگوں کے عیب ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اس میں یہ عیب ہے اور وہ عیب ہے، اپنے عیبوں پر نہیں نظر رکھتے، اپنی برائیوں پر نظر نہیں رکھتے بلکہ دوسروں کی برائیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، لوگوں کو طعنے دیتے ہیں، عیب لگاتے ہیں، تو ایسے لوگ عذاب کے مستحق ہیں۔ کتنے ڈرا دینے والی آیتیں ہیں، پھر بھی لوگ اس سے سبق نہیں لیتے، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ جو جائز اور ناجائز ذریعے سے مال سمیٹتا ہے اور پھر گن گن کر رکھتا ہے، ایک تو ایک ناجائز مال اس نے جمع کیا، جائز مال بھی جمع کیا، لیکن گن گن کے رکھتا ہے، ایون فیملی پہ بھی اسپینڈ نہیں کرتا، لوگوں پہ بھی، رشتہ داروں پہ بھی اسپینڈ نہیں کرتا۔ اس کا خیال ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، بالکل نہیں، اسے توڑ پھوڑ دینے والی اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا، جس کا سب سے پہلا اثر دلوں پر ہوگا۔ ان کو لمبے لمبے ستونوں میں جکڑ کر عذاب دیا جائے گا۔ یا اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، آمین۔ پھر 105 نمبر سورہ آتی ہے سورہ الفیل، جس کا مطلب ہے ہاتھی۔ اس صورت میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جب ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ ہاتھیوں کو لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن اس کی چال ناکام ہو گئی۔ اس کے بارے میں آتا ہے اور اس سے سبق لینے کہا گیا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ ان کی تمام تدبیریں ناکام ہو گئی۔ ہم نے پرندوں کی شکل میں اپنی فوج ان پر بھیجی،
جنہوں نے ان کو نوکدار پتھر مار مار کر اس طرح نیست و نابود کر دیا گویا وہ کھایا ہوا بھوسا ہو۔ یعنی ان کی لاشیں اور ان کے بدن کے جو اعضاء تھے وہ یوں بکھرے ہوئے تھے جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا بکھرا پڑا رہتا ہے، اس طرح کے وہ ہو گئے۔ تو اس سے بھی سبق لینے کہا گیا ہے۔ پھر 106 سورہ قریش کے قبیلے کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں کعبہ سے نسبت کے سبب قریش پر اللہ کے جو انعامات تھے اس کے بارے میں آتا ہے۔ اے قریشیوں، شام اور یمن کی سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے تمہیں انس پیدا ہو گیا ہے۔ یہ جو مکہ کے قریش تھے وہ سردیوں میں یمن کی طرف سفر کرتے تھے، کیونکہ یمن مکہ کے بنسبت تھوڑا گرم تھا، اور گرمیوں میں وہ شام اور فلسطین کی طرف سفر کرتے تھے، کیونکہ شام اور فلسطین ٹھنڈا تھا، یعنی مکہ کے بنسبت بہت ٹھنڈا تھا، تو اس طرح سے وہ سفر کرتے تھے۔ یہ بھی ایک بڑی نعمت تھی اللہ کی طرف سے۔ اور تمہارے قافلے بیت اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے محفوظ رہتے، چونکہ قریش جو تھے وہ کعبہ کے خادم تھے، کعبہ کی دیکھ کرتے تھے، اسی لیے کوئی بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ یعنی اگر وہ سفر پہ بھی جاتے تھے تو کوئی لوٹ مار نہیں کرتا تھا، ڈرتے تھے کہ یہ کعبہ کے متولی ہے۔ اور کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ ابرہہ کے ساتھ کیا ہوا تھا، اسی لیے بھی ڈرتے تھے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ کعبہ کے اندر ہر کنٹری کے بت رکھے ہوئے تھے، تو لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم ان کو نقصان دیں گے تو یہ ہمارے بت کو اٹھا کے پھینک دیں گے۔ واللہ عالم جو بھی ہیں، لیکن یہ امن میں تھے بنسبت دوسرے لوگوں کے۔ تو یہ بھی بڑی نعمت تھی اللہ کی طرف سے ان کے لیے کہ وہ امن میں تھے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اس گھر کی عبادت کرنے نہیں کہا گیا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان ہے نا، وہ کعبہ کی پوجا کرتے ہیں، ہم کعبہ کی پوجا نہیں کرتے، ہم کعبہ کے رب کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں ہم۔ آگے قریشیوں کو اور بھی انعامات کے بارے میں بتایا کہ وہ رب جس نے تمہیں بھوک میں کھلایا اور ہر طرف خوف و ہراس کی فضا ہونے کے باوجود تمہیں محفوظ رکھا، تو تمہیں چاہیے کہ صرف اسی کی عبادت کریں۔ کیوں کسی اور کی عبادت کرتے ہو؟ کیوں کسی اور کو اللہ کا شریک بناتے ہو؟ پھر 107 سورہ آتی ہے، سورہ الماعون، جس کا مطلب ہوتا ہے ضروریات کی چیزیں یا روزانہ استعمال کی کوئی بھی چھوٹی موٹی چیزیں۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ بخل کرنے والے اور جو ریاکار نمازی ہیں ان کا کیا انجام ہوگا۔ کیا آپ نے روز جزا کا انکار کرنے والوں کی حالت پر غور کیا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکا دیتا ہے اور مسکین کی خدمت خود تو کیا کرتا، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا کہ وہ مسکین کی مدد کرے، کوئی خدمت کرے۔ پھر ان عبادت کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی عبادت سے غافل ہے، بے خبر ہیں، جیسے نماز نہ پڑھنے والے یا نماز پڑھنے میں سستی کرنے والے یا بغیر سمجھے نماز پڑھنے والے، یہ سبھی اس غفلت اور وعید میں شامل ہیں۔ اور جو نمائشی عبادت کرتے، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں اور برتنے کی معمولی چیز دینا بھی ان کو بہت مشکل دکھائی دیتی ہے۔ اگر کوئی بولے کہ تھوڑے ٹائم کے لیے مجھے تھوڑا برتن دیجئے، کوئی مہمان آئے ہیں تو بھی دینا نہیں پسند کرتے، یا کوئی اگر نمک وغیرہ مانگے تو وہ بھی نہیں دیتے، یا کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز جیسے کچھ ہنر ہی سکھانا ہے، چھوٹا سا ہنر، یا کچھ نیٹ پہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا تو ذرا ہم کو سمجھا دیں، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کس طرح سے لنک شیئر کرنی یا کچھ ایسے، تو وہ ان کی ہیلپ نہیں کرتے۔ معمولی سی چیز کی بھی مدد کرنا ان کو بہت بھاری لگتا ہے۔ پھر 108 سورہ نمبر
سورہ الکوثر، جس کا مطلب ہے کوثر یا بے شمار بھلائیاں۔ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا ہوا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے، اور اسلام کے دشمن کی شکست کے اصول بتائے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر قریش مکہ نے بغلے بجائیں، خوشیاں منائیں کہ اب اس شخص کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، کہ اس کے پیچھے اب اس کا بیٹا نہیں رہا، یعنی اب اس کا خاندان ہی ختم ہو گیا۔ تو اس پر فرمایا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق نمازیں پڑھتے رہیں اور قربانی دیتے رہیں، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کو ان لوگوں کے نام بھی معلوم ہے جنہوں نے ایسی باتیں کی تھیں۔ دین کے دشمنوں کو کوئی نہیں پوچھتا، اور اگر نام معلوم بھی ہیں تو بھی برے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ پھر سورہ نمبر 109 سورہ الکافرون، جس کا مطلب ہے کفر کرنے والے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ دین حق ایک مکمل دستور ہے، کفر اور اسلام میں اتحاد ممکن نہیں، اس کے لیے کمپرومائز کچھ بھی نہیں کیا جائے گا دین کے لیے، یعنی دین کے لیے کوئی بھی مشرکانہ سمجھوتا نہیں ہوگا۔ کافروں کو صاف کہہ دیا گیا کہ توحید اور شرک میں کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ توحید پرستوں کا راستہ الگ ہے اور مشرکوں کا راستہ الگ ہے۔ تم کبھی یہ توقع نہ رکھو کہ ہم تمہارے جھوٹے معبودوں کی عبادت کریں گے، اور نہ ہمیں یہ امید ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دیا گیا کہ ان کو کہو، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، میں اپنے دین پر قائم ہوں اور تمہارے ساتھ کوئی سودے بازی نہیں کر سکتا، یعنی دین کے معاملے میں کوئی بھی سودے بازی نہیں ہوگی۔ پھر سورہ نمبر 110 ہے سورہ النصر، جس کا مطلب ہے مدد یا جیت۔ اس صورت میں اسلام کی مکمل فتح کے بارے میں پیشن گوئی ہوئی ہے اور مسلمانوں کے فرائض بھی بتائے گئے ہیں۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو دیکھو کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، جب مکہ فتح ہو گیا تو بہت سارے لوگ فوج در فوج، گروپ بائی گروپ آ کے اسلام کو قبول کرنے لگے۔ کہاں کہاں سے آ رہے تھے، تو یہ خوشی کا موقع تھا۔ اس وقت کیا کہا گیا کہ یہ جب دیکھیں کہ یہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو کیا کرو، تو اپنے رب کی تسبیح پڑھو اور اس کی تعریف میں لگ جاؤ اور اس سے بخشش مانگو، بے شک وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جب بھی ہمیں کامیابی ہو، جب بھی ہم خوش ہو، تو یہ نہیں سوچے کہ یہ میرا کمال ہے، بلکہ اللہ کی توفیق سے ہوا، اللہ کی مدد سے ہوا۔ اس لیے تسبیح کیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور اس کی تعریف میں لگ جاؤ۔ پھر اس کے بعد بخشش بھی مانگو، مغفرت مانگو کہ یہ کام کرتے وقت ہو سکتا ہے مجھ میں تکبر آ گیا ہو، کیا جانے انجانے میں دکھاوا ہوا ہو، مغفرت مانگو۔ اسی لیے کہا گیا کہ فسبح، سبحان اللہ کہو، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کرو، الحمدللہ کہو، فسبح بحمد ربک واستغفر، اور استغفار بھی کرو، انہ کان توابا، بے شک وہ بہت ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جو بھی کمی کوتاہیاں ہوئی، جو بھی شارٹ کمنگس آئے، اس سے درگزر کرنے والا ہے، وہ معاف کر دینے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ نمبر 111 سورہ لہب، جس کا مطلب ہے آگ کی لپٹ یا شعلہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو دین کا دشمن تھا، اس کا لقب تھا، ابو لہب کہا جاتا تھا اسے۔ اور یہی سورہ کا دوسرا نام تبت بھی ہے۔ تبت کا مطلب ٹوٹ گئے
یا ٹوٹ گئی۔ اس صورت میں ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل کے بارے میں ہے۔ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت برا کہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اللہ واحد کی عبادت کی طرف بلایا۔ اس وقت اس نے بہت کچھ کہا تھا، بہت برا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کی بیوی جو تھی ابو لہب کی، اس کا نام تھا جمیل۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستاتی تھی، جنگل سے کانٹے چن چن کر لاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بھی بچھاتی تھی، تکلیفیں دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں نے، چاچا اور چاچی دونوں نے مل کے بہت تنگ کیا تھا، بہت پریشان کیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی اللہ واحد کی عبادت کی طرف بلا رہے تھے۔ تو فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور ہلاک ہو گیا کہ ابو لہب رسوا اور ذلیل ہوا، اس کا مال، اس کی جائیداد اور برادری وغیرہ اس کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ کہتے ہیں کہ یہ موت سے پہلے کچھ بیماری میں مبتلا ہوا تھا، کچھ ایسی بیماری تھی کہ اس کے بیٹے بھی اس کے قریب نہیں آ رہے تھے، اور جب مرا تو 3 دن تک اس کی باڈی جو تھی، لاش جو تھی، وہ ایسی سڑ رہی تھی۔ تو لوگوں نے تانے دینا شروع کیے، تب جا کے ان بیٹوں نے کسی حبشی کو کچھ معاوضہ دیا اور پھر اس حبشی نے ایک گڑھا کھود کر اس لاش کو اس میں ڈھکیل دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اس طرح سے اس کا حال ہو گیا تھا۔ بہرحال آگے فرمایا عنقریب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھانے والی ہے، یعنی وہ جہنم میں اپنے شوہر کی آگ مزید بھڑکانے کے لیے اس میں لکڑیاں ڈالے گی۔ اس دنیا میں اپنے شوہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھڑکانے میں مدد کرتی تھی، وہاں آگ بھڑکانے میں مدد کرے گی اور لکڑیاں ڈالے گی، دونوں بھی جلتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں جلتے رہیں گے۔ اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ ابو لہب کی بیوی کے گلے میں بہت ہی خوبصورت ہار رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اس ہار کو بیچ کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں استعمال کروں گی۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ یہاں پر وہ جو استعمال کرے گی، آخرت میں جہنم میں اس کے گلے میں کھجور کی چھال سے بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اور کسی نے اور بھی کچھ تفسیر کی ہے کہ وہ جو ہار تھا وہی اس کے گردن میں اٹک گیا اور ایسی پھانسی لگی کہ وہ بالآخر موت کا سبب بن گئی۔ بہرحال جو بھی ہے، دونوں تو جہنم میں جانے والے ہیں، یہ گارنٹیڈ ہے کیونکہ قرآن میں آیا ہے۔ پھر سورہ نمبر 112 ہے سورہ الاخلاص۔ الاخلاص کا مطلب ہے خالص کرنا۔ اس صورت میں خالص توحید کا ذکر ہے۔ اگر کسی کو یہ ڈیفینیشن بتانی ہے کہ کون ہے رب، اللہ کا تعارف کرانا ہے، تو یہ سورہ الاخلاص کافی ہے اس کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو 1/3 یعنی 1/3 آف دا قرآن کے برابر قرار دیا ہے، کیونکہ اس سورہ میں 1/3 آف دا میسج جتنا تھا قرآن میں وہ اس میں ہے۔ اتنی جامع یہ صورت ہے، لیکن کچھ لوگوں نے غلط فہمیوں کی وجہ سے یہ سوچا کہ اگر ہم 3 بار یہ سورہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے 1 بار قرآن ختم کیا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1/3 1/3 میسج جتنا بھی قرآن میں ہے وہ ایک اس جامع صورت کے اندر بتایا گیا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ لوگوں میں اعلان کر دے۔ کیا اعلان کر دے؟ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اکیلا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ خود جنا گیا، یعنی نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ یہاں ان لوگوں کا رد کیا گیا ہے جو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے،
یہاں پر ان کا رد کیا گیا ہے۔ اس لیے یاد رکھے کہ نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ خود جنا گیا، اور اس کا کوئی ہمسر ہم پلہ کوئی بھی نہیں ہے، یعنی اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ہے رب کی 4 لائن میں ڈیفینیشن۔ یہ ہے وہ رب جس کی سبھی کو عبادت کرنی چاہیے، اور اسی نے سب کو پیدا کیا ہے۔ پھر 113 نمبر سورہ ہے سورہ الفلق، جس کا مطلب ہے صبح۔ سورہ الفلق اور آگے آئے گی سورہ الناس جو لاسٹ سورہ آئے گی 114 والی، یہ آخری 2 صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں شیطان سے بچنے اور اللہ کی پناہ میں آنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اب یہ جو سورہ الفلق ہے، اس میں جسمانی خطرات سے پناہ کی تلقین کی گئی ہے، یعنی جسمانی خطرات جو ہوتے ہیں اس سے پناہ۔ اور آگے جو آئے گی سورہ ناس وہ روحانی خطرات سے پناہ کے لیے ہیں۔ لیکن یہ دونوں سورہ بہت ہی بہترین سورہ ہے ان لوگوں کے لیے، ویسے پورا قرآن ہی بہترین ہے، لیکن خاص طر سے جن کو نظریں لگتی ہیں یا جادوئی اثر ہوتا ہے یا کوئی بھی جن جنات کے اثر ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ 2 سورہ بہت ہی بہترین ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں نے پڑھنی چاہیے، ہمیں سبھی کو پڑھنی چاہیے، اور اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک بار سورہ الاخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھنی چاہیے۔ صرف فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھنے کہا گیا ہے۔ تو یہ ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے، پابندی سے ہمیں پڑھنی چاہیے یہ سورہ الفلق اور سورہ الناس، تاکہ ہم ویسے بھی بہت سارے خطرات میں گھرے ہوئے رہتے ہیں، ہمارے آزو بازو میں جسمانی بھی خطرات سے ہمیں ڈر رہتا ہے اور روحانی خطرات سے بھی رہتا ہے، تو اس سے ضرور اپنے اذکار میں شامل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اب کیا کیا شر ہے ہمیں نہیں پتہ، جتنے بھی شر ہیں وہ اللہ ہی خوب جانتا ہے، تو ہم ہر شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اور اندھیری رات کی شر سے جب وہ چھا جائے، کیونکہ اکثر چیزیں جو ہوتی ہے بری چیزیں وہ اندھیروں میں ہی ہوتی ہیں نا، جیسے چوری ڈاکہ یا زنا وغیرہ، یا خطرناک جانور یا پوائزنس جانور جو ہوتے ہیں وہ رات کو ہی نکلتے ہیں، تو ان کے شر سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اور گروہ میں پھونکنے والیوں کی شر سے، یعنی نوٹس کے اندر جو پھونک مارتے ہیں ان کی بھی شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ جادو وغیرہ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ نوٹس کے اندر پھونکے مارتے ہیں۔ ایک بار میں نے کسی کے گلے میں کالا دھاگا دیکھی اور اس میں نوٹس باندھے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا پہنے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ یہ ہے نا، ہم نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اس پر پھونک مار مار کے اس کی گارڈ باندھی ہوئی ہے اور وہ گلے میں ڈالی ہے تاکہ اس سے پروٹیکشن ہو۔ اب دیکھیں یہی سورہ میں بتایا گیا کہ ہم اس کی شر سے پناہ میں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اور یہی سورہ یوز کر کے یہ لوگ نوٹس باندھ کے یہی سورہ کو یوز کر رہے، دیکھیں یعنی بالکل اپوزٹ کام کر رہے۔ جس سورہ میں بتایا جا رہا ہے یہ نہیں کرو، تو وہی سورہ کو یوز کر کے کچھ اور کام کر رہے۔ بہت تعجب ہوتا ہے۔ جادوئی چھوڑو، یہ ان کو اچھا سمجھتے، یہ جو پڑھ کے پھونکتے ہیں، گاٹھے مارتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہم قرآن ہی پڑھ کے پھونک رہے ہیں نا، اور کیا جادو کر رہے ہیں کیا؟ تو اس طرح سے بات کرتے ہیں۔ بہت تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر، کیونکہ یہ سورہ میں ہی کہا گیا کہ اللہ ہمیں گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے بچا لے، اور اکثر جو یہ کام کرتے وہ عورتیں کرتی ہیں۔ اور حاسد کے شر سے بھی جب وہ حسد کرے، کیونکہ یہ نیچرل ہے کہ جب حسد کرتے ہیں اور ایسے نظروں سے دیکھتے ہیں تو کچھ ریز ہوتی ہے جو آنکھوں سے امیٹیٹ ہوتی ہے، جس کا اثر ہوتا ہے، تو اس شر سے بھی ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جتنی بھی چیزیں کہی گئی، جیسے کہ
من شر ما خلق، جو بھی شر اللہ نے پیدا کیا جو ہم دیکھ نہیں سکتے وہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ اور آگے جو بتایا گیا ہے کہ رات کے شر سے، رات میں کیا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے، ہم سے وہ مخفی ہے، چھپا ہے۔ اور دوسری بات جو بتائی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نفاسات فی العقد، جو پھونکے مارنے والی ہیں اس کی بھی شر سے۔ اب کون پھونکے مار رہا ہے، کون جادو کر رہا ہے، ہمیں کیا پتہ، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، لیکن اللہ جانتا ہے، تو اس کے بھی شر سے۔ اور پھر لاسٹ میں حاسد اذا حسد، اگر حاسد بازو میں بھی بیٹھا ہے تو ہمیں کیا پتہ وہ حسد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس میں اس سورہ میں جتنی بھی چیزیں آئی ہیں دیکھیں وہ سب مخفی چیزیں ہیں، یعنی ہم نہیں جانتے، ہم علم نہیں رکھتے، وہ اللہ ہی جانتا ہے ساری چیزیں، تو ہم اللہ کی پروٹیکشن میں آتے ہیں ان چیزوں سے۔ اب آخری سورہ 114 سورہ الناس، جس کا مطلب ہے لوگ۔ یہ سورہ روحانی خطرات یعنی اسپرچول جو خطرات ہوتے ہیں، ڈینجرس جو چیزیں ہوتی ہیں، اس سے بچ کر اللہ کی پناہ میں آنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ نہیں سوچے کہ میں نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی ہوں اس لیے میں پروٹیکشن میں آ گئی ہوں، کیونکہ یہ بھی شرک ہوگا۔ یہ ایک ذریعہ ہے، شفا دینا یا کسی چیز سے بچانا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمیں ذریعہ استعمال کرنے کہا گیا ہے۔ جیسے دوائیاں یا ڈاکٹر ایک ذریعہ ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی، ڈاکٹروں کے یا میڈیسن میں شفا ضروری نہیں کہ ہمیں شفا ہو اس چیز سے، وہ ایک ذریعہ ہے۔ شفا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اس دوائی کی وجہ سے یا اس ڈاکٹر کی وجہ سے مجھے شفا ملی، یہ غلط کہنا ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان دعاؤں کی یا ان سورے کی وجہ سے ہمیں شفا ہوئی، تو یہ بھی غلط ہوگا، شرک ہوگا۔ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ایک ذریعہ دیا ہوا ہے اور اس ذریعے کو استعمال کرنے کہا گیا ہے۔ بہرحال اب دیکھیں، جب ہم سورہ فلق کیے تھے تو صرف ایک ہی اللہ کی صفت یوز کی گئی تھی، قل اعوذ برب الفلق، کہ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتی ہوں، اور اس کے بعد ہم نے 4 طرح کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی ہوئی ہے۔ اب سورہ الناس میں 3 اللہ کی صفات بیان کر کے صرف 2 چیزوں کی پناہ مانگی گئی ہے، تو سوچے کتنی ڈینجرس وہ چیز ہوگی۔ چلے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں پناہ میں آتی ہوں یا آتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ یعنی وسپر، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، جو اللہ کا ذکر سن کر پیچھے ہٹ جانے والا ہے، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، یعنی انسان اور جنوں کے وسوسوں سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ صرف جنات ہی وسوسے نہیں ڈالتے بلکہ انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں۔ جنوں سے زیادہ ڈینجرس انسان ہوتے ہیں۔ اگر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو پھر وہ جنات ہٹ جاتے، لیکن انسان نہیں ہٹیں گے، کتنا بھی آپ پڑھیں، اور زیادہ ڈینجر ہوتے ہیں۔ اور یہ وسوسے ڈائریکٹلی دل اور دماغ پر ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ قرآن کے کمپلیشن پہ لاسٹ میں یہ سورہ رکھی گئی، یعنی پورا قرآن آپ پڑھیں تو آپ یہ نہیں سمجھے کہ ہم ہدایت پہ آ گئے، نہیں، بلکہ ابھی تو شروعات ہے، ابھی جنات بھی اور انسان بھی تمہیں وسوسے ڈالیں گے۔ ہدایت پہ رہو، ان کے وسوسوں سے بچو، کیونکہ کئی لوگ ہدایت پہ آنے کے بعد پھر گمراہ بھی ہو گئے۔ یاد رکھے، اللہ ہمیں ہر گمراہی سے بچا لے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ الحمدللہ ہم نے یہ 30 پارہ بھی کمپلیٹ کر دیا، ورنہ ہماری کوئی یہ حیثیت نہیں تھی، ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم اس کو کمپلیٹ بھی کر سکیں۔
اگر آپ کو ڈیٹیل تفسیر سننی ہے تو ہمارا مفہوم قرآن ہمارے ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے اور ساتھ ساتھ یوٹیوب پہ بھی آپ کو ملے گا، تو آپ وہ سن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ جتنا بھی میں نے جو بھی کچھ پڑھایا، ہو سکتا ہے اس میں کچھ کمی کوتاہیاں بھی ہوں گی، غلطیاں بھی ہوں گی، تو جو بھی غلطیاں ہوئی، جو بھی کمی کوتاہیاں ہوئی، وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے تھی، اور جو بھی میں نے اچھی بات بتائی وہ سب اللہ کی طرف سے تھے، اور اللہ کی توفیق سے ہی میں نے سب آپ کو بتا دی جتنا مجھ سے ہو سکے۔ اور جو میں نے جس طریقے سے پڑھائی ہوں وہ میں نے نہ ہی ایگزیکٹ ترجمہ آپ کو بتائی ہوں اور نہ ہی کوئی ڈیٹیل تفسیر بتائی ہوں، جسٹ اس کا مفہوم بتائی ہوں یا خلاصہ کہہ لیجئے۔ میں اس لیے اس طرح بتائی کہ آسانی سے آپ لوگ سمجھ سکے، اور جو لوگ بھی بیزی بہت رہتے ہیں، جن کے پاس بالکل وقت نہیں ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے کے جو لیکچرز ہوتے ہیں ایک پارے کے، وہ صحیح سے سن نہیں پاتے، تو اس لیے کم کر کے جتنا ہو سکے میں نے کوشش کی ہوں کہ سارے ٹاپک کور کروں، لیکن میگزیمم ٹاپک ہر پارے میں نے کور کرنے کی کوشش کی ہوں الحمدللہ۔ ایٹ لیسٹ ہر مسلمان کو اتنا تو بھی خلاصہ قرآن کا پتہ ہونا چاہیے جتنا ہم نے اس خلاصے قرآن میں پڑھا ہے۔ اب یہاں سے آپ کی ڈیوٹی شروع ہو رہی ہے، آپ جتنا ہو سکے دوسروں سے زیادہ شیئر کریں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے فرینڈ سرکل میں وغیرہ، جتنا ہو سکے اتنا۔ جو لوگ بیزی رہتے ہیں ان کو آپ USB وغیرہ میں ڈال کے دے سکتے ہیں تاکہ وہ ٹریولنگ کے وقت سنتے رہے گاڑی میں لگا کے، اور وہ پورا کر سکے، پورا قرآن سمجھ سکے، ایٹ لیسٹ اس کے ٹاپک تو پتہ چلے انہیں۔ ایون ان عورتوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں جو بہت زیادہ گھر میں بزی ہوتی ہے کھانا وغیرہ بنانے میں یا بچوں میں، تو انہیں بھی USB وغیرہ میں ڈال کے آپ دے سکتے ہیں۔ میرے سارے آڈیوز اور ویڈیوز اویلیبل ہیں، میرے ویب سائٹ پر بھی ہیں اور یوٹیوب پہ ویڈیو ہے، لیکن آڈیو جو ہے وہ میرے ویب سائٹ پہ پلس RQ وغیرہ پہ بھی اویلیبل ہے، تو آپ وہاں سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور دوسروں سے جتنا ہو سکے اتنا شیئر کریں، کیونکہ علم چھپانا گناہ ہے، کسی سے علم نہ چھپائے، علم چھپانے سے منع کیا گیا۔ یہودیوں نے علم چھپایا نا، اور خاص طر سے اللہ کی کتاب کو چھپایا تھا، اس علم کو چھپایا تھا جو اللہ نے دیا تھا، اور یہ اللہ نے ہم کو علم دیا ہے نا قرآن کا، تو قرآن کا علم کسی سے بھی نہ چھپائے، بھلے وہ سنے یا نہ سنے، آپ کی ڈیوٹی کرتے رہیں، دوسروں کو پیغام پہنچاتے رہیں۔ آج پیغمبر نہیں ہیں، یہ ڈیوٹی امت مسلمہ پہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام، اللہ کا میسج لوگوں تک پہنچائے۔ اسی لیے تو ہمیں خیر الامہ کہا گیا ہے نا، کیونکہ ہماری ذمہ داری بہت بھاری ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں، جو بھی میری یہ بات سن رہے ہیں، جتنا ہو سکے دوسروں سے شیئر کریں، دوسروں تک یہ پیغام کو پہنچائیں۔ آڈیوز بھی اویلیبل ہے، آپ ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا، کہ میرا پیغام لوگوں کو پہنچا دو، اگرچہ ایک ہی آیت ہو، ایک ہی آیت تو بھی پہنچا دو۔ تو کیا آپ نہیں پہنچائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ہمیں پہنچانے کے لیے، اور یہ بخاری کی روایت میں آتا ہے۔ اسی طرح اور ایک بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی دولت سے بھی بہتر ہے۔ یعنی سرخ اونٹ اس وقت کے سب سے قیمتی سرمایے میں سے آتا تھا، اس سے بھی تمہارے لیے بہتر ہے یہ۔ بہرحال ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہم نے سیکھا اور سکھایا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، ہماری تمام کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں، ہمیں بالکل ایسے بنا دے جیسے تو چاہتا ہے، ہم سے ایسے کام لے جو ہمیں جنت الفردوس کے قریب لے جائے۔
ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس نصیب کر دے اللہ۔ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ دے، جو بھی مسلمان فوت ہو گئے ان کی مغفرت کر دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، انہیں جہنم اور قبر کے عذاب سے بچا لے۔ ہماری تمام اولادوں کو نیک و صالح بنا اور ان سے بھی دین کے کام لے، انہیں دنیا اور آخرت میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما، ان کی تمام گناہوں کو معاف کر دے، انہیں بھی اور ہمیں بھی دین پر استقامت دے۔ دنیا میں جتنے بھی پریشان حال مسلمان ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، اس شہر کو اور اس ملک کو امن والا بنا دے، ہماری تمام عبادات کو قبول فرما دے اور یہ حقیر سی خدمت کو بھی قبول کر دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔